یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا میں، جہاں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر جہاں ایک اور علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، تو دوسری اور مدرسے سے فارغ ہوئے بچوں کی دستار بندی بھی عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ نعت شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور بچوں نے مکالمہ بھی پیش کیا۔ اس جلسے کو سننے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب مفتی رضوان صاحب نے اور جلسے کی ابتدائی نظامت کے فرائض انجام دیے مولانا محمد عثمان صاحب نے۔ شہباز پور کلا میں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم ہیں نوجوان جناب محمد عمران قاسمی صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں، آئیے مولانا محمد عمران قاسمی صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ اس بستی کے اندر علمی ماحول بہت کم تھا، یعنی دینی ماحول کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سن 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد کو رکھا گیا، جس کی ابتدا میں اس میں صرف 10 یا 12 بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ترقی کی بنیاد اب یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 225 طلبہ اس وقت یہاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 27-28 طلبہ وہ بھی ہیں جو اس بستی سے علاوہ دوسری جگہوں کے یعنی دوسرے مقامات کے طلبہ یہاں علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنی تربیتی، تعلیمی، اصلاحی اور اسی طریقے سے تبلیغی خدمت انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کے بعد ہم بڑھتی تاریکیوں میں جھلملاتے تاروں اور نیلگوں فلک کی جگمگاتی فضا اور چمچماتے قمقموں کی چمچماتی چاندنی اور بوئے گل لانے والی مسکراتی یہ خوشگوار ہوا، بڑا اچھا منظر ہے، بڑا حسین ماحول ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پاکیزہ ماحول میں ایک ایسے خطیب کو زحمت دیں کہ جس کے تکلم میں انقلاب آفری شعلہ بیانی ہے، جس کے انداز بیان میں جذباتیت کی آتش فشانی ہے، جس کے بیان میں عالمانہ سنجیدگی ہے، اور جس نے میدان خطابت میں اپنی شناخت بنائی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے رفیق درس مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض ہدایت رامپور کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ جناب والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مفتی محمد ساجد مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت، آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اسے اپنے ہونٹوں سے چوما بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے۔ تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ بحر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر، کتنی خوش بخت تھی، کتنی بدبخت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو بڑھیا بہت۔ تیری تعریف میں جو بھی میں نے کہا، تیری توصیف میں جو بھی میں نے لکھا،
اس کو سن کر اگر اے مسیحا جاں جو مسکرا دے ذرا سا تو اتنا بہت۔ حضرت صدر محترم حضرات علماء کرام، سامعین باتمکین، اشتہار کے ذریعے سے جو اطلاع دی گئی تھی اس میں پہلے سیرت النبی کا عنوان ہے، اس کے بعد دستار بندی کا، لیکن شاید آنے والے مقررین کے لیے سیرت النبی کا عنوان خالی رکھا گیا۔ ہوتا یوں تھا کہ سب سے پہلے چھوٹوں کو بلایا جاتا تھا تاکہ اگر کچھ خامی اور غلطی کریں تو آنے والے جو بڑے ہیں وہ اصلاح کر دیں، لیکن ہوا الٹا، پہلے بڑوں کو بلایا گیا پھر چھوٹوں کو۔ شاید ترتیب وجودی کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں پہلے آیا ہے وہ پہلے بولے گا اور جو بعد میں آیا ہے اسے بعد میں موقع ملے گا۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میرے مالک اخلاص کی دولت سے ہم سب کو سرفراز کر دیں تو جس موقع پر بھی بات ہو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو گئی اس چیز کا تذکرہ کرنا باعث سعادت ہے۔ میرے آقا مسکراتے تھے، اگر کوئی مسکرانے کے انداز کو بیان کرتا ہے تو یہ عبادت کر رہا ہے۔ میرے آقا جیسے کھاتے اور پیتے تھے، اگر کوئی آقا کے کھانے پینے کے انداز کو بیان کر رہا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی گوشے کو کوئی موضوع بناتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ مسلمانوں، ذرا دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا۔ بہت مختصر سی محفل ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ محفل برخاست ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ گوشہ جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہ وہ گوشہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز نہ ہوتی تو جوق در جوق جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے شاید اتنی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل نہ ہوتے۔ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر اسلام پھیلا؟ وہ کون سا کردار ہے نبی کا جس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کا دامن تھاما ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانوں کی طرح نثار ہوتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ رحم دل ہیں، آپ اخلاق و مروت والے ہیں، آپ کے دل و دماغ کے اندر لوگوں کی تعظیم ہے اور لوگوں کی توقیر ہے، یہ اعلیٰ اخلاق آپ کا جو ہے اسی کی بنیاد پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پورے عالم میں ایک پروپگنڈا ہے، دشمنان اسلام نے اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کر دیا ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اسلام میں اخلاق و محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام تو مار کاٹ کا مذہب ہے، اسلام تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، اسلام کے اندر جو اخلاقی تعلیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اخلاقی کردار ادا کیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ آپ مذاہب کا مطالعہ کر لیں، مذاہب کو پڑھ لیں، آپ کو حضور کے ہاں جو اخلاق ملے گا وہ کسی کے ہاں نہیں ہے۔ اسی اخلاق کی بنیاد پر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ دنیا والوں کو بتاؤ کہ تم تو اندھے ہو، تمہارے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تمہیں تو یہی پتا نہیں تھا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا
ہوتا ہے، تمہیں یہی پتا نہیں تھا کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، تم تو عورتوں کو ڈائن سمجھتے تھے۔ مذہب اسلام ہے جنہوں نے ہر ایک کے مقام و مرتبے کو بتا کر کے اور اخلاق کی دولت سے روشناس کرا کے تمہیں ثریا کی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق سے پر ہے، تم تانے دیتے ہو، مذہب اسلام پر الزام لگاتے ہو، اسے دہشت گردی کا مذہب بتلاتے ہو، مار اور کاٹ کا مذہب بتلاتے ہو۔ داعش کے چند چھچورے اگر کھڑے ہوتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یہودیوں کے ٹرین اور یہودیوں کے شاگرد یہودی درسگاہوں سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اسلام کی صورت ہے، اللہ کی قسم اسلام کی صورت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کی کون سی شبیہ پیش کی ہے؟ مکہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو بلند کرنے والے مکہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، آنے والا مقرر جیسے اسٹیج پر آئے گا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں، بڑوں کے سامنے بولنا بھی بے ادبی ہے اور بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ کون نبی ہے؟ وہ انسان ہے کہ جس کے در کی دربانی جبریل امین جیسا فرشتہ دیتا ہو، یہ وہ انسان ہے کہ جب اپنا چہرہ اٹھاتا ہو تو قبلہ بدل جایا کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے اللہ رب العزت نے جس کے اداؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ کہیں یاسین۔ یہ انسان جاتا ہے اور جب ایک عورت جس کا نام ام جمیل ہے اس کی گلی سے گزرتا ہے، ام جمیل صبح سے لے کر شام تک کوڑے جمع کرتی ہے، اور جب اللہ کے نبی گزرتے ہیں میرے آقا کے اوپر وہ سارا کوڑا ڈال دیتی ہے۔ ایک دن کی بات ہوتی تو بھلایا جاتا، 2 دن کی بات ہوتی تو بھلایا جاتا، جس نے شب و روز کا یہ مشغلہ بنا لیا ہو اور کائنات کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا روزانہ پھینکتی ہے، روزانہ پھینکتی ہے۔ آپ کچھ نہیں کہتے، کوئی بد دعا کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، کوئی گالی کوئی گلوچ نہیں ہے۔ وہ مذہب اسلام پر بدنما دھبا لگانے والوں ذرا سنو، تعصب کے عینک کو اتار دینا اور تعصب کی چادر کو تار تار کر کے ذرا میری بات کو سن لینا۔ تمہارے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ تم ہمارا لٹریچر پڑھو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں تمہاری کرسی مبارک ہو، لیکن اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کم سے کم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ہی اس پر اوچھے وار کرتے تو شاید اچھا لگتا۔ اللہ کے نبی یہ ہیں، جاتے ہیں روزانہ کوڑا ڈال دیا کرتی ہے وہ بڑھیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے اس نے کوڑا نہیں ڈالا، ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ میرے دشمن پر آج مصیبت آن پڑی ہے، ہم ہوتے تو ہم خوش ہو جاتے کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کو بیمار کر دیا ہے، میرا دشمن پریشان ہے۔ لیکن وہ نبی جس کو رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا گیا ہو، اللہ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہان کا پالنہار ہوں، اور جب مصطفیٰ کو بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ وہ نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تانا نہیں دیا، کبھی بددعا کا کوئی جملہ نہیں کہا، کبھی کوئی گالی نہیں دی، کبھی انتقامی کارروائی کا خیال بھی دل میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی اپنے جسم کو اپنے دامن کو جھاڑتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک دن جب بڑھیا نے کوڑا نہیں ڈالا تو آپ کو تشویش ہوئی کہ لگ رہا ہے وہ بیمار ہو گئی اسی لیے اس نے کوڑا نہیں ڈالا۔ وہ مذہب اسلام پر دہشت گردی کا لیبل چسپا کرنے والوں، تم تو اس مکھی کی طرح ہو جو تمام جسم کو چھوڑ کر کے اسی جگہ بیٹھتی ہے جسم میں جہاں ناسور ہوتا ہے۔ تمہارے جسم تمہارے دماغ میں تکبر کا کیڑا ہے اور تمہاری آنکھ پر تعصب کا عینک لگا ہوا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خدا کے واسطے میری بات کو سننا، شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے اور پھر تمہارے لیے اسلام کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ بتانا کہ وہ عورت جو میرے اوپر کوڑا ڈالتی تھی کہاں گئی؟ وہ عورت روزانہ جو غلاظت کا انبار میرے اوپر ڈالتی تھی کہاں گئی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گئی، وہ تو آج اپنے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ نبی فرماتے ہیں آؤ میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، چل کر کے اس کی عیادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو عیادت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مومن بندہ کسی کی عیادت کو جاتا ہے وہ رحمت کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور جب تک کسی کے یہاں عیادت کر کے واپس نہیں آ جاتا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی تعلیم ہے، یہ مبارک تعلیم جس نے پھیلائی ہو
اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہونا فطری بات ہے۔ آؤ ابو بکر میرے ساتھ آؤ، عمر آؤ میرے ساتھ آؤ، کسی کے ہاں کسی دوست کے ہاں نہیں جانا ہے، کسی عزیز کے ہاں نہیں جانا ہے، کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ عورت جو روزانہ کوڑے ڈالا کرتی تھی، نبی اس عورت کے دروازے پر، میرے جوانوں دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر سننا، اس وقت تمہاری قیادت کی ضرورت ہے۔ ان ننگوں اور بھوکوں فقیروں کو بتانا کہ تم جس سے اسلام کو سمجھتے ہو یہ اسلام وہ نہیں ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اے اسلام کے وکیلوں، تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل و دماغ میں یہ میرا یہ سبق بسا کر آگے بڑھنا کہ ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ نبی دروازے پر دستک دیتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے میری بیٹی ذرا دیکھنا کہ کون آیا ہے۔ وہ بڑھیا کی بیٹی جب باہر آتی ہے وہ نبی کو دیکھتی ہے تو کانپ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی ہو۔ جا کر کے ماں سے کہتی میری امی تو روزانہ محمد کے جسم پر کوڑے ڈالا کرتی تھی، محمد کے جسم پر غلاظت پھینکا کرتی تھی، آج جب سارا مکہ خالی ہے، اے میری ماں محمد نے جب دیکھا کہ مکہ خالی ہے تو بدلہ لینے کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے دروازے پر آئے ہیں۔ آج تو بڑا غضب ہو گیا میری ماں، آج تو بغیر قتل کیے ہوئے محمد ہمارے دروازے سے نہیں جائیں گے۔ او ذرا میرے نبی کے اوپر اوچھاوار کرنے والوں، نبی کا کردار ذرا دیکھنا، ایک کائنات کا محسن ہے، ایک تمہارا بھی محسن ہے، ہمارا بھی محسن ہے۔ اگر یہ نہ آیا ہوتا نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میدان بدر میں ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دعا تو مسلمانوں کے حق میں تھی، پس پردہ یہ دعا کافروں کے حق میں تھی۔ نبی کو پتا ہے جس دن یہ مسلمان نہ رہے اس دن کافر بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ میرے نبی کے وجود سے تمہارا وجود قائم ہے، وہ تم نے نہیں پہچانا ہے۔ ایک پاگل ڈاکٹر کے منہ پر پھونکتا ہے لیکن جب ہوش میں آتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ تم پاگل ہو، میرا نبی طبیب ہے، اس نے تمہارا علاج کرنا چاہا لیکن تمہارے دماغوں کی کجی نے نبی کے تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ خدا را ہوش میں آؤ۔ نبی دروازے پر، وہ عورت کہتی ہے میری بیٹی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب تو محمد اگر انتقام کی نیت سے آئے ہیں تو انتقام لے کر رہیں گے۔ میرے نبی اندر گئے، وہ بڑھیا انتظار کر رہی ہے کہ ابھی نبی کی تلوار اٹھے گی، گردن تن سے جدا ہو جائے گی، ابھی نبی کی تلوار اٹھے گی اور ٹکا بوٹی کر دیں گے، ابھی نبی گالیاں دیتے ہوئے ہمارے اوپر بفر جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے میں اس جہاں میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر۔ جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہو وہ انتقام بھلا کیا لے گا؟ وہ عورت تیری ہوئی کپا رہی ہے۔ اللہ کے نبی تسلی دیتے ہیں میری امی میں انتقامی کاروائی کے لیے نہیں آیا، اے میری ماں میں آج تلوار کا وار کرنے اور تلوار کا وار تیرے اوپر آزمانے نہیں آیا۔ اے میری ماں میں تیرے اوپر حملہ کرنے نہیں آیا، میں تجھ سے انتقام لینے نہیں آیا۔ تو نے میرے اوپر کوڑے ڈالے وہ تیرا اپنا فعل ہے۔ جب میں نے سنا کہ تو بیمار ہے تو میں تیری عادت کو آیا ہوں، میں تیری مجاز پرسی کو آیا ہوں۔ اے میری ماں اگر تجھے کوئی خدمت ہو مجھ سے لینی مجھے بتا، تیرا یہ غلام تیری خدمت میں حاضر ہے۔ او مسلمانوں پر الزام لگانے والوں، ہمارے مذہبی تعلیم کو مذہب کی حیثیت سے بدنام کرنے والوں، ذرا دیکھو یہ کون ہے؟ ہمارا قائد محمد عربی ہے۔ کہہ رہا میری ماں تیری کوئی خدمت ہے تو بتا، میں تیری خدمت کروں گا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے محمد میں نے تو تمہارے اوپر ہمیشہ کوڑے ڈالے، تمہارا دل اتنا بڑا ہے، ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تم کہتے ہو اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں ہے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، تو پڑھ لے تاریخ کو، تعصب کی ردا کو چاک کر کے تجھے پتہ چلے گا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق محمدی کے زور سے پھیلا ہے۔ یہی تعلیم ہے، کسی کی عبادت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، یہ محمد عربی کی تعلیم ہے۔ میرے آقا کے سامنے ذکر کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑی بدتمیز ہے، یا رسول اللہ عبادت گزار ہے لیکن بڑی بدتمیز ہے، یا رسول اللہ نمازیں پڑھتی ہے لیکن بڑی بدتمیز ہے، وہ پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، نوافل روزے رکھتی ہے، غیر انہا توزی بلسانہا جیرانہا، لیکن
اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، دوسروں کو ایذا پہنچاتی ہے، یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاقی کیریکٹر کے بدترین ہونے کی وجہ سے اس پر فتویٰ لگایا۔ اس کی نمازیں ایک طرف، اس کے روزے ایک طرف، اس کی زکوٰۃ ایک طرف، اس کا صدقہ ایک طرف، اور اس کے تمام نوافل ایک طرف، لیکن اگر بد اخلاق ہے میرے حبیب فرماتے ہیں الا وہی فی النار، اگر وہ ستاتی ہے اپنے پڑوسن کو، اگر گالی دیتی ہے اپنے پڑوسن کو، اگر زبان سے کڑوی کسیلی کہتی رہتی ہے اور اس کی زبان میں لگام نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ تو نبی کا فتویٰ ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ جنت تو ملتی اعلیٰ اخلاق سے، جنت تو ملتی اعلیٰ کردار سے، جنت تو ملتی اعلیٰ کیریکٹر سے، جنت تو ملتی اعلیٰ تہذیب و ثقافت سے، جنت تو ملتی نبی کے راستے پر چل کر۔ میرے نبی نے کبھی ترشی کے ساتھ، تندخوئی کے ساتھ کسی سے معاملہ نہیں کیا۔ اگر ملنسار ہوتی تو جنتی ہوتی، عبادت گزار ہے لیکن ملنسار نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن جنت سے محروم ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر اخلاقی فضا ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مدرسے والوں کو شکایت ہے کہ شاگرد بد اخلاق ہو گئے، آج ماں کو شکایت ہے بیٹی بد اخلاق ہو گئی، باپ کو شکایت ہے بیٹا بد اخلاق ہو گیا، پڑوسی کو شکایت ہے پڑوسی بد اخلاق ہو گیا، آج آقا کو شکایت ہے نوکر بد اخلاق ہو گیا۔ بد اخلاقی کی اس فضا میں محبت کا وہ چراغ جلاؤ تاکہ اللہ کے نبی کا اخلاق پھیل جائے۔ نبی کا اخلاق دیکھو گے، ہم تو ایک صحن میں کھیلتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے دو بھائی ایسے جدا ہوتے ہیں، ایسے جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازے میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو کوئی تیار نہیں ہے، خوشی اور غم میں شریک ہونے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے مذہب کی تعلیم دیکھنا، آقائے مدنی مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں، اور حضور کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس نے تاریخ کے نازک موڑ پر صحابہ کو اور نبی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا ہے۔ صفوان ابن معطل کے ساتھ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر الزام لگا، زلزلہ آ گیا، ایسا خطرناک موڑ آیا، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عائشہ کی پیٹ اور پیٹ چپک کر ایک ہو گئی، ایک مہینے تک اناج کا کوئی دانہ نہیں چکھا ہے۔ ایسا خطرناک الزام جس نے صحابہ کرام کو ذہنی اعتبار سے ٹارچر کر کے رکھ دیا تھا، ایسا الزام لگا حضرت عائشہ پر۔ لیکن میرے بھائیوں، جس انسان نے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگایا، جس انسان نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی پر زنا کا الزام لگایا، جس انسان نے کائنات کی ماں پر زنا کا الزام لگایا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ حاضر ہوتا ہے دربار نبوی میں، یا رسول اللہ میرے باپ کا جو کردار تھا وہ تو تھا ہی، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اے میرے حبیب میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اگر آپ اپنا کرتا دے دیتے تو میں اپنے باپ کو پہنا دیتا، کیا پتا اس کرتے کی برکت سے اللہ کو میرے باپ پر رحم آ جاتا۔ وہ جانی دشمن جس نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے، جس نے ام المؤمنین پر الزام لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نور میں 10 آیتیں برات کے لیے اتاری ہوں۔ وہ انسان جب مرتا ہے، نبی اس کے بیٹے کی فرمائش پر اپنا کرتا اتار کر دے دیتے ہیں، وہ کرتا جو نبی کے جسم اطہر سے مس رہا ہو، جس کو دیکھنا تبرک اور جس کو استعمال کرنا تبرک۔ صحابہ کرام کرتا پانے کے لیے بے قرار، ارے میاں کرتا تو دور کی بات ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ کے وضو کا پانی بھی اپنے چہرے پر ملنے کو بیتاب رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اتارتے ہیں، بلا تکلف عبداللہ کو دے دیتے ہیں، لے جاؤ اپنے باپ کو پہنا دو۔ پھر عبداللہ کہتے ہیں، او مسلمانوں، ہم تو دوسروں کے جنازے کی نماز میں نہیں جاتے، ہم تو ہاتھ ملا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ذرا غور کریں، نبی نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے، نبی نے یہی سبق ہمیں پڑھایا ہے، نبی نے یہی کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جوانوں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، مت جاؤ ان کی تعلیمات پر،
جو تعلیم نفرت کی وبا کو پھیلائے، وہ تعلیم جو انسان کے دل و دماغ کو تقسیم کرے، ہم ان تعلیمات کو لات مارتے ہیں، ہم ان کو اپنا مسیحا کہنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کرتے ہیں عبداللہ کہ آئیے یا رسول اللہ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، کیا پتا آپ کی آواز، آپ کی دعا میرے باپ کے حق میں برابر ہو جائے اور میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ یا رسول اللہ آئیے میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ جس نے صحابہ کو ذہنی ٹارچر کیا ہو، ذہنی فکر اور تشویش میں مبتلا کیا ہو، جس نے 1 مہینہ حضرت عائشہ کو کھانے اور پانی چھوڑنے پر مجبور کیا ہو، نبی اس انسان کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے روانہ ہے۔ حضرت عمر کرتا تھام لیتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے، اس کا نفاق کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں عمر، اگر محمد کی دعا کی بدولت کسی کا کام بن جائے، محمد کی دعا کی بدولت کسی کا بیڑا پار ہو جائے تو محمد اسے اپنی خوش نصیبی تسلیم کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نبی کا اخلاق ہے، اے میرے نبی کا کردار ہے، اے میرے نبی کی تہذیب ہے۔ مسلمانوں انہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لوگوں کو شکایت ہے، وہ شکایت دور ہوگی اگر ہم نے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار پیش کرنا شروع کیا، پھر لوگوں کو کتابوں کے مطالعے کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ تو قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، بن جا حقیقت میں قرآن۔ انشاءاللہ لوگوں کو تیری زندگی مطالعہ لوگوں کے لیے بن جائے گی، تیرے اخلاق درست ہوں گے، انشاءاللہ لوگ اسلام کے اندر جوک تر جوک داخل ہوں گے۔ کیا حال ہے ہمارا، کیا کردار ہے ہمارا؟ ہمارے گھر میں جو ہمارا پڑوسی ہے اپنا گھر اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اگر ہم نے اپنا گھر چھوڑا تو ہمارے پڑوس میں جو بھوکا بھیڑیا ہے میری بیٹی کی عصمت پر حملہ کرے گا، اگر میں سفر کر کے گیا تو میری ناموس خطرے میں ہے۔ وہ اس ڈر سے آج اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اتنا بگڑ گیا ہمارا اخلاق، اتنا بگڑ گیا ہمارا مزاج، اتنا بگڑ گیا ہمارا کردار۔ میرے بھائیوں، اس بگڑے ہوئے کردار سے دین نہیں پھیلے گا۔ دین پھیلے گا محمدی اخلاق سے۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے، مدینے طیبہ کے اندر ایک انسان آ کر مہمان بنتا ہے، وہ منافق ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، منافق آدمی۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی مہمان آتا ہے، لیکن نبی کا مہمان دیکھو، نرالا مہمان تھا۔ اس نے آپ کے یہاں قیام کیا، آپ نے اس کی خاطر تواضع کی، آپ نے اسے کھلایا پلایا، بہترین بستر پر سلایا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور اسے جانا ہوا، وہ مہمان اللہ کے نبی کے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے کام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھونے کے لیے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھونے کے لیے آپ آمادہ ہیں اور باہر نکالتے ہیں۔ وہ ہاتھ جسے چومنا فرشتے بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں، وہ ہاتھ آج اس کی غلاظت کو دھونے کو تیار ہیں۔ اتنی بات ہوتی تو شاید میں واقعہ ذکر نہ کرتا، اسلامی تاریخ کا سنہرا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھلنے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ آدمی اپنی تلوار چھوڑ کر چلا گیا، راستے میں سوچتا ہے کہ میں تو اپنی تلوار چھوڑ کر آ گیا، خدا معلوم اگر بغیر تلوار کے میں چلا کوئی آدمی مل گیا تو مجھے بزدلی کا تانا دے گا۔ عرب میں بغیر تلوار کے چلنا بزدلی کی علامت تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے تو اپنی تلوار لے کر آنی ہے۔ اللہ کے نبی کے دروازے پر آتا ہے، دیکھتا ہے عجیب منظر ہے، نبی اپنے ہاتھوں سے بستر کو دھل رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں دھل رہے ہیں؟ آپ کا غلام تو حاضر ہے، لاؤ میں دھل دوں۔ نبی فرماتے نہیں، وہ مہمان میرا تھا، دھلنا میرا فرض ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے انتظار میں ہے کہ ابھی آپ کا رنگ بدلے گا، ابھی آپ اپنی تلوار سے میری گردن کاٹیں گے، ابھی آپ مجھے گالیاں دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نے اللہ کے نبی کی وہ بات سن لی تھی، مہمان میرا تھا، دھلنا میرا فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھتے ہیں، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی تانو تشنی نہیں کی، اس کے جگر کو چھلنی نہیں کیا، بلکہ کہا ہاں میرے مہمان یہ تیری امانت تھی، یہ تلوار یہ لے جا، تو بھول کر چلا گیا تھا۔ وہ تو انتظار میں تھا کہ محمد ابھی غصے میں پاگل ہو کر میرے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی کا جواب سنتا ہے۔ آقا نامدار تمہاری تربت پر لاکھوں سلام ہو، کیسی تعلیم اور کیسا نمونہ ہمارے لیے دے کر گئے، پوری کائنات کے لیے موقع ہی نہیں چھوڑا کہ اسلام پر کسی قسم کا کوئی الزام
الزام بھی لگا سکے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی کہتا ہے رسول اللہ میں نے تو تمہیں ستانے کے لیے ایسا کیا تھا، میں تو منافق ہوں، میں نے تو آپ کو پریشان کرنے کے لیے غلاظت کر دی تھی، پیشاب کر دیا تھا۔ نبی کہتے جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اپنے مہمانوں کو برا بھلا نہیں کہا کرتے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو تلوار میں لے کر کہیں نہیں جاؤں گا، تلوار بھی آپ کے قدموں میں اور یہ بھی غلام آپ کے قدموں میں۔ آپ کے پاس اتنا اعلیٰ اخلاق ہے، وہ انسان جو غلاظت کا انبار دھو کر بھی محبت سے کسی کو گلے لگانے کا حوصلہ رکھتا ہو، یقیناً وہ کائنات کا سردار ہوگا، وہ اس مذہب کا بانی ہوگا جو مذہب پر حق ہے اور جس کا سکہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ رب العزت نے جس کو پسند کیا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام جو پھیلا ہے یہ محمدی اخلاق ہے۔ تم تو کہتے ہو یہ مار کاٹ کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں مار کاٹ سے اس کا دور کا تعلق نہیں ہے۔ عین میدان جنگ میں میرا نبی کہتا ہے خبردار خبردار، دیکھو دشمنوں سے تمہاری لڑائی تو ہے لیکن کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو کسی بچے کو زخمی نہ کرنا، کسی عورت کو تلوار سے وار کر کے موت کی گھاٹ نہ اتارنا، دیکھو جو کھیتی تیار ہے تیار شدہ کھیتی کو آگ نہ لگانا، کسی بستی کو خاکستر نہ کرنا، بوڑھے کا احترام کرنا، کسی مذہبی آدمی کو کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ پادری ہو یا مجوسی ہو کوئی بھی ہو، مذہب کے لحاظ سے اگر اس کو حیثیت حاصل ہے اس کا احترام کرنا کس کی تعلیم ہے؟ اندھو تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ عقائے مدنی کی ہدایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس قدر انسان کے جذبات کا خیال رکھا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یورپ کا ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، یورپ کا وہ آدمی جب مسلمان ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے میاں یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، تم نے اسلام میں کیا خوبی دیکھی، تم نے اسلام کو قبول کیوں کر لیا؟ جوانوں آج جو لوگ ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور جن لوگوں نے اسلام مذہب کو یہودیوں کے ورغلانے کی وجہ سے ترک کرنے کی نیت کر لی ہے، ان کمینوں کو بتاؤ کہ اسلام میں ان پروپگنڈوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عیسائی مشنریاں جسے بہت ہی تگو دو کے ساتھ فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ یورپ کا ایک آدمی کہا جاتا ہے میاں یہ بتاؤ کہ تم نے مذہب اسلام کی کون سی خوبی دیکھی جس کی بنیاد پر تم مسلمان ہو گئے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا تھا، بس وہی واقعہ میرے اسلام کا باعث بنا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کا لڑکا غائب ہو گیا، مدینہ طیبہ کے اندر لڑکا غائب ہے، ماں باپ پریشان ہیں، نبی کے پاس جاتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میرا بیٹا غائب ہے، 3 دن ہو گئے اس کی ماں نے اناج کا کوئی دانہ نہیں چکھا ہے، 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں بھی ایک لقمہ نہیں گیا ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک لوٹا بیٹا ہے، آپ دعا فرما دیں میرا بیٹا مل جائے۔ غور کیجئے گا مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنے خون کی لکیروں سے تاریخ لکھی ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا غائب ہو گیا، دعا فرما دیجئے۔ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نبی کے ہاتھ اٹھے، ابھی دعا کے کوئی لفظ زبان سے باہر نہیں آئے، ابھی اللہ کے نبی نے کوئی جملہ نہیں کہا، اچانک دوسرے صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، ہم نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں ٹہلتا ہوا دیکھا ہے۔ جیسے اس نے اپنے بیٹے کا پتہ معلوم کیا فوراً کلاچے مارتا ہوا وہاں سے بھاگا ہے۔ جب وہ بھاگا نبی نے فرمایا کہ اسے بلاؤ، نبی نے کہا اسے روکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے ہیں، کیا بات ہے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کا پتہ معلوم ہو گیا، اب یہاں رکنا ایک سیکنڈ بھی میرے لیے محال ہے، مجھے جانے دیجئے، میں اپنے نور عین کو دیکھوں گا، میرے دل بے قرار کو قرار آئے گا، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہاں ہاں ٹھیک ہے، لے کر جانا، اپنے گھر لے کر جانا، سجا اور بجا کے لے جانا، اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر لے جانا، لیکن سنو جب اس باغیچے میں جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا، کہیں محبت کے جذبات تمہارے دل میں اگڑائی لے، تم بے قرار ہو کر کہو میرے بیٹے
بیٹے خبردار خبردار اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا. یا رسول اللہ جب میرا بیٹا ہے تو بیٹا کیوں نہ کہوں. بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آج کل ان لڑکوں کی کثرت ہے جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, ان کے والدین شہید ہو گئے ہیں. تم جاؤ اور کہیں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو, اور اس مجمع میں کھیلنے والے لڑکوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو, اسے یاد آ جائے کاش میرا بھی باپ ہوتا, وہ بھی آتا مجھے کھیلتا ہوا دیکھتا, کہتا بیٹے, اور پھر اٹھا کر میری پیشانی کو بوسہ دیتا, میری جبین کو چومتا. اللہ کے نبی دیکھیے گا کائنات کے مسلمانوں, ہے کسی انسان کے پاس کوئی ایسی تاریخ, ہے کسی مذہب کے پاس کوئی ایسا لیڈر اور قائد جس نے انسان کی نفسیات کا اتنا سادہ خیال رکھا ہو؟ نہیں ہے کوئی. تم پوری کائنات میں چکر لگا لو گے, لیکن میرے آبا اجداد, میرے باپ اور دادا اور ہمارے جو پرکھے ہیں, ان کی تاریخ تم پیش نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ کہنا بیٹا بلکہ لڑکے کہنا, اور اس کے بعد اس کو لے کر آ جانا, کہیں کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے, کسی کے نازک جذبات کو ٹھیس لگے اور اس کا دل چھلنی ہو جائے. محمد تو دلوں کو جوڑنے آئے ہیں, دلوں کو توڑنے نہیں آئے ہیں. میرے بھائیوں, کس نے خیال رکھا ایک معصوم بچے کے جذبے کا؟ اگر کوئی خیال رکھتا ہے ہمارا نبی, اگر کوئی بڑھیا کی عیادت کو جاتا ہے ہمارا نبی, اگر کوئی ایسی دشمنے جا کی عیادت کو جاتا ہے ہمارا نبی, اگر کوئی اس کائنات کے اندر ہے جو دبے پچھلوں کو اٹھاتا ہے ہمارا نبی, اگر کوئی ہے جو بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے ہمارا نبی, اگر کوئی دلوں کا چین ہے تو ہمارا نبی, اگر کوئی آنکھوں کا قرار ہے تو ہمارا نبی. مسلمانوں, کائنات میں ایسی سنہری تاریخ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی مذہب اسلام کے اخلاق پیش کرو, بد اخلاقی کی ردا کو چاک کرو, مذہب اسلام کی اخلاقی تعلیم کو پڑھو, اپنے سینے سے لگاؤ, اور مذہب اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ رکھو. کسی کو محبت سے گلے لگا لینا, کسی کا سہارا بن جانا, یہ اسلام ہے. اور کسی دبے کچلے انسان کو اٹھا لینا, یہ اسلام ہے. قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے, قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے, تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے. سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا, تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب, ماشاءاللہ. حضرت والا نے انتہائی اہم اور قیمتی خطاب ہماری پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا ہے, ذہنوں میں ڈالا ہے. یہ پیغام آپ کو یہاں سے لے جانا ہے, گلی گلی کوچوں کوچوں تک پہنچانا ہے. میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے, میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے. گلی کوچوں میں فرمانے نبی کو عام کرنا ہے. مصائب لاکھ آئے پر نہ گھبرانا کبھی صوفی, مصائب لاکھ آئے پر نہ گھبرانا کبھی صوفی. جہاں میں سب سے اونچا پرچم اسلام کرنا ہے. دوستو, ہم آپ کی سماعتوں کو, آپ کی محبتوں کو, آپ کی عقیدتوں کو سلام کہتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبے وقت سے ہمارا ساتھ دیا ہے. روش روش نغمہ طرب ہے, چمن چمن جشن رنگ و بو ہے. روش روش نغمہ طرب ہے, چمن چمن جشن رنگ و بو ہے. طیور شاخوں پہ ہیں غزل خاں, کلی کلی گنگنا رہی ہے. دوستو, الحمدللہ اجلاس اپنی بلندیوں کو پہنچ چکا ہے. بڑی اچھی فضا, بڑا اچھا ماحول ہے. اب میں عمران بھائی, یہ مطلب ابھی دیکھا جائے تو کافی ضرورت ہے مطلب فنڈ کی, جو یہ سارے کام ابھی رکے پڑے. اصل میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس علاقے کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق بہت کم تھا, جذبہ بہت کم تھا. لہذا لوگوں کے کم ہونے کی بنیاد پر حقیقت میں یہاں تعمیر کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. لیکن چند لوگ ہیں, اس بنیاد پر انہوں نے کافی جد و جہد کے ساتھ اس تعمیر کو کرایا, اور یہ تعمیر کرنی بھی ان کے لیے کافی مشکل ہو گئی. لہذا اب اس مدرسے کے لیے تعمیر کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. تو اگر آپ یو پی میں ہیں اور ڈسٹرکٹ سنبھل میں شہباز پور کلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, میں آپ سے کوئی ایسا تو نہیں اپیل کر سکتا, لیکن اگر آپ کو لگے تو آپ عمران بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے کانٹیکٹ کے ذریعے, اور یہاں پر کچھ بھی آپ جو بھی ہو سکے آپ جو بھی فنڈ ہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ بچے دینی تعلیم حاصل کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے زندگی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ مدرسے بن جائیں گے جہاں لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ سوچئے گا
کتنی بڑی خدمت ہوگی اور آپ کے لیے جزائے خیر ہوگا، آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شہباز پور کلا کا مدرسہ اور مسجد، جہاں مسجد تعمیر ہو گئی ہے لیکن مدرسہ آج بھی ابھی زیر تعمیر ہے، اور بچے، سب سے بڑی بات ہے زیر تعمیر ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے، بچوں یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور کل 4 بچے کی دستار بندی ہوئی۔ تو کیمرہ پرسن مناف کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے شہباز پور کلا سے۔